بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین، حاضرین اور ہمارے ناقدین۔ میرا نام ہے اختر تہزین اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن نوید ستی صاحب، اور ہم بات کریں گے ملک کی جو ایک سیاسی ترکیب بن رہی ہے 14 اگست کے بعد خاص طور پہ، اور نگران وزیر اعظم بہت باتیں ہو رہی تھیں، بڑے بڑے نامور اینکر پرسن وہ اندر کی خبریں لا رہے تھے اور مختلف نام لے رہے تھے، اور ان ناموں میں بڑا سرگرم تھا نام اسحاق ڈار صاحب کا، عبدالحفیظ شیخ صاحب کا، کئی لوگ جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کا بھی نام لیتے رہے اور دیگر کئی نام۔ لیکن ہمیں یہ اس وقت بھی یہ یقین تھا کہ ان تمام ناموں سے ہٹ کے کوئی نام نکلے گا۔ وہ جلیل عباس گیلانی صاحب کا بھی لیتے رہے، ندیم ملک نے تو جو اپنے راحیل شریف صاحب ہیں ان کا بھی نام لے دیا۔ تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ نام ایک ایسا آئے گا کہ وہ سب جو ہیں وہ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ کون آ گیا۔ تو نوید ستی صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب آ گئے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب سے میں کچھ عرصہ پہلے ہم سی پی این ای کا وفد گئے تھے کوئٹہ، جب بی ایل اے نے دھمکیاں دی تھی اخبارات کو، تو ہم گئے تو اس وقت یہ ترجمان تھے حکومت بلوچستان۔ اور میں اس کو جس طرح دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حیران کن فنامنا چلتا ہے کہ جیسے صادق سنجرانی صاحب بھی بلوچستان سے ہیں، وہ بھی اچانک سینیٹر بنتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل کوئی نہیں ہے، اور کہاں سے آئے، کس خانوادے سے ہیں، کیا پولیٹیکل کوئی پتہ نہیں ہے، ایک دم سینٹر بنے، اور سینٹر بننے کے بعد بھی بریک نہیں لگائی، سیدھا چیئرمین سینٹ، یعنی پاکستان کی پروٹوکول بک میں چوتھا نمبر۔ اگر صدر باہر گیا ہو اور اسپیکر بھی نہ ہو تو پھر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے۔ تو اسی طرح اسی صوبے سے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب، اور ان کا بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سیاسی خانوادہ نہیں ہے، اور یہ گزشتہ چند برسوں میں یہ سامنے آئے، اور اب انہوں نے جا کے بریک لگائی ہے سیدھا نگران وزیر اعظم پہ۔ تو سادہ سی بات ہے، کوئی بڑی ریسرچ کوئی نہیں ہے اور کوئی اندر کی خبر کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم بندے کو بریک ملے اور وہ سیدھا جا کے ٹاپ پوسٹ پہ بیٹھ جائے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے کو بہت طاقتور ہاتھ ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ تو زبان زد عام ہو گیا کہ یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں وہ کمپنی کی تیار کردہ ہیں، تو کمپنی کی جو تیار کردہ ہیں تو اس میں ذرا ہم اور آپ یا باقی جتنے بھی ہیں وہ تو بیچارے مارکیٹنگ ہی کرتے ہیں، تو ہم تو آج مارکیٹنگ ان کی کر رہے ہیں۔ یہ اگر تھوڑا سا جو ہم نے دیکھا کل پرسوں جب سے بیک گراؤنڈ اب دیکھا، ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں بلوچستان سے، تو میری ان سے گفتگو ہوئی کہ یار کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پہلے ایک اسکول ٹیچر تھے، پھر یہ ملک سے باہر چلے گئے، یو کے چلے گئے، پھر مشرف دور صاحب میں ان کی لانچنگ ہوئی پراپر سرینا میں، اور یہ کاف لیگ میں انہوں نے جوائن کی، ہارے، پھر بعد میں پیپلز پارٹی جوائن کی، اس میں بھی وہ ہار گئے، پھر یہ یعنی ترجمان بھی بنے جیسے آپ نے بھی کہا، وہ اس وقت اس کے بعد تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے، ترجمان بنتے وقت ان کی بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں خان صاحب کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی بہت سی چیزیں چل رہی تھیں، اور ایک وہ کام ہوا تھا بلوچستان میں، نون لیگ کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی اور اس میں زرداری صاحب نے کریڈٹ لیا تھا، اس میں بھی ان کا بڑا اہم رول تھا، اور مریم نواز نے بڑا غصہ کہا تھا ان کی پارٹی کے حوالے سے، جو کچھ کہا وہ آپ کو پتہ ہی۔ اب ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی ان کی بڑی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کچھ گفتگو کی، کچھ پہلے ان کی تقاریر موجود ہیں، پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے یہ نہیں ہے، کلوز نہیں ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایون مولانا فضل الرحمان کی کچھ تحفظات ضرور ہیں۔ وہ صحیح مذاق بنا ہوا تھا کہ جب دونوں بیٹھے سو کارڈ کنسلٹنسی کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یار کون آ رہا ہے، آپ کے پاس کون سے نام ہے، میرے پاس کون سے نام ہے، تو یہ تو ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے بھی کل وہ ایک ٹیلی ویژن میں انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ باقی 5 کے تو نام بتا دیں، کہتے ہیں اصل میں باقی 5 کے نام بتا دیں ان کی تذلیل ہو جائے گی کہ ان کے نام ہم لے کے پھر اگر وہ بنے بھی نہیں ہیں تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے نام کو ڈسکس کیا جائے، بس اس کو ختم کیا جائے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے تہذین صاحب، بڑی تیزی سے چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، آزاد کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے عید سے ایک دن پہلے
انوار الحق چودھری صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پر حلف اٹھایا. سردار تنویر الیاس کی وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا چھٹی ہوئی، جو ان کا بوریا بستر گول ہوا. ابھی تک وہاں پہ کابینہ کے پورٹ فولیوز نہیں ہو. آپ اندازہ کریں چھوٹی عید کے بعد بڑی عید، اس کے بعد کیا ہوگا. اور اچھا زبان زدیام ہے، بچہ جانتا ہے کہ جناب جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، جب کمپنی خود چاہے گی تو وہ خود وزراء تقسیم کرے گی، خود جو ہے نا وہ معاون خصوصی لگائے گی. پھر آپ گلگت دیکھ لیں، گلگت میں بھی چینجنگ ہو گئی، وہاں حاجی گلبر صاحب آگے بیٹھ گئے. ابھی وہاں پورٹ فولیوز ابھی ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. اب یہ یعنی پنجاب اور کے پی میں تو حکومت پہلے سب کو پتہ ہے کس کی ہے. اب سندھ اور بلوچستان سمیت جو فیڈرل گورنمنٹ آ رہی ہے وہ بھی ابھی سرپرائزز ملیں گے پی ڈی ایم کو. پی ڈی ایم سمجھ رہی تھی کہ جو ہماری پہلے سے طے ہے ریشو، یعنی مختلف پارٹیز کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے حکومت، اسی طریقے سے ہمیں پرائم منسٹر کے علاوہ جو ہے باقی سارے پورٹ فولیوز ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ریشو طے ہو. لیکن اب وہ پریشان ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پورٹ فولیو آنے دیں کابینہ کے، پھر آپ دیکھیے گا رد عمل آنا شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا نوید ستی صاحب، آپ جو کمپنی کا نام لے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نام لیا جاتا ہے. اب تو لوگ کھل کے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک کردار رہا ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہیں کہ وہ یہ ملک صحیح طرح چلا سکیں. تو اب ایک ہی تو ادارہ ہے ہمارے پاس جس کے اندر کوئی نظم و ضبط ہے، جس کے اندر کوئی ٹھہراؤ ہے، جس کے اندر کوئی سسٹم ہے. تو وہ ہے بھی ہماری سلامتی کا ضامن ادارہ. بالکل صحیح. وہ اگر اس میں کچھ کردار ادا کرتا ہے تو اس میں ہمیں کتنا معترض ہونا چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ اب چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے 76واں سال ہے کہ ان کا ایک سٹیک ہے اور وہ اسی ملک سے ہیں، تو لہٰذا ان کو جیسے ایک شیپ پہلے جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے تجویز دی تھی، وہ بڑا اور دور تھا. وہ اس کی ہیڈ لائن بھی میں نے ہی بنائی تھی، لیڈ سٹوری، کہ آرمی چیف نے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز دے دی اور 2 دن بعد وہ ان کا استعفیٰ آ چکا تھا. لیکن اب حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے انہوں نے بھی ایپیکس کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ اسی کی ایک شکل ہے، تو اب اس میں کتنا ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ انوار الحق کاکڑ صاحب بہرحال پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ہے. یہاں پہ تو ایسا بھی ہم نے نگران وزیر اعظم لگایا جس کا شناختی کارڈ ہی کوئی نہیں تھا. وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو اس کو شناختی کارڈ پکڑایا گیا. اس نے کہا ہوا تھا میں نے اپنے والدین کی قبروں پہ جانا ہے جو میانی صاحب میں تھیں. شیخ رشید انفارمیشن منسٹر تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ شیخ رشید انفارمیشن منسٹر، کئی بار منسٹر، وہ یہ کھل کر کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایک جعلی خبریں 2 بنائیں. بالکل. ان کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا بھئی وہ بندہ پڑھے گا یا اس کے عزیز پڑھیں گے، یا میں پاکستانیوں کو کیا سبق دے رہا ہوں کہ ہمارے منسٹر رنگ باز ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ جو آپ نے آخری بات کی کہ یہ اگر رنگ باز نہ ہوتے تو شاید یہ بھی صورتحال. ابھی بھی ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کا معاملہ یہ ہے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں، کسی ایک کو اگر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اقتدار میں آ رہی تو وہ پھر باقی خاموشی اختیار کر کے اپنے اقتدار کی طرف لگ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ہے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ 2017 میں، پھر 2018 میں، پھر اس کے بعد 2022 میں پھر چینج ہو گیا. اب 5 وزراء اعظم جو ہے نا ہم نے 2-3 سالوں میں چینج کیے. اب اس میں کلیئر ہے کہ سیاستدان وہی ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج وہی پی ٹی آئی چھوڑنے والے آج کاکڑ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ کاف لیگ آپ دیکھ لیں کہاں سے بنی تھی، پھر پیپلز پارٹی، پھر تو یہ سیاستدان وہی ہیں. آج بھی آپ کو چہرے وہی نظر آ رہے ہیں جو استحکام پارٹی میں جا رہے ہیں. یا یعنی آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی اقتدار میں 2 پارٹی مل کے بنتی ہیں. یہ یہاں تک کہ یہ بھی ہوا تھا کہ جناب مری میں بڑی اہم بیٹھک بھی ہوئی تھی اور کہا گیا تھا شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جو کہ وہ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ شاید اب جمہوریت میں وہ ڈیل نہیں ہو گئی. لیکن ایک تیسری پارٹی آ گئی، وہ خان صاحب کی صورت میں سامنے آ گئے. اب انہوں نے جو 2.5-3 سال لگائے، اس کے بعد پھر 14 پارٹیاں اکٹھی ہو کے آ گئی. اس کے بعد جو مہنگائی یا جو چیزیں ہیں عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں مل سکا. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ خود سامنے آ جائے اور آپ کہہ دیں کہ جناب پارلیمنٹ میں ہمیں اتنی نامینیشن چاہیے، نامینیشن لے لیں، ڈائریکٹ الیکشن بھی نہ ہو،
سینٹ میں بھی آپ آ جائیں, آپ جناب کچھ بڑے اہم معاملات ہیں, سینسٹیو ایشوز ہیں, کہا جا رہا ہے کہ فارن پالیسی میں بھی کچھ ممالک کو آپ اپنے پاس رکھیں, آپ اکانومی کو بھی اپنے پاس رکھیں, زراعت بھی آپ کے پاس ہے آپ رکھ لیں, لیکن وہ چیز کلیئر ہو, پبلک کو بھی پتا ہو اور قانون سازی کریں اور بہت ہی کلیئرٹی ہو. تو میرے خیال سے 76 برسوں میں آپ نے سارے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سارے تجربے جو ہے وہ فیل ہو گئے. تو اب تو میرے خیال سے کچھ پیچھے رہا نہیں, تو اس لیے جو صحیح ہے بات. اچھا نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ خیر عوام تو لیسٹ اس میں بالکل کنسرن ہوتا ہے اس کنسرنڈ کا. ہیں, ریلیٹڈ ہیں یا ریلیونٹ ہیں, کیونکہ عوام کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, بالکل نہ ادھر والے دیکھتے نہ وہ. ایک لطیفہ ہے نا کہ بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ طالبان اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اس نے کہا بہت اچھے ہیں. اس نے پوچھا ابا یہ حکومت والے اچھے ہیں یا برے ہیں؟ باپ نے کہا بہت اچھے ہیں. تو بچہ کنفیوز ہو گیا, بچہ کہنے لگا ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان بھی اچھے ہیں حکومت والے بھی اچھے ہیں, تو پھر برے کون ہیں؟ بالکل. تو باپ نے کہا کہ میرے بیٹے برے ہم ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمیں مارتے ہیں اور یہ بھی ہمیں مارتے ہیں. بالکل یہی ہو وہ رہا ہے. گولی سے مارتے ہیں, یہ جو ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ سے منافع چرا کر 35% بجلی کے بلوں پر 10 ٹیکس لگا کر, اور پھر کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتی عوام. تو عوام تو لیسٹ جو ہیں وہ ہیں اس میں ریلیونٹ ہیں. اچھا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جتنا سیاسی کرائسس ہے اس وقت ملک میں, بالکل کیا ایک نووارد سیاست میں جس کی کوئی سیاسی بیس نہیں ہے, جس کا کوئی حلقہ انتخاب, سینیٹر ہے نا, بالکل جنرل الیکشن تو ہار گئے, اور یہ سینیٹر کا الیکشن بھی ان کی سائٹ پہ لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ. بالکل بھائی انڈیپینڈنٹ اور سینیٹر وہ بغیر یا تو اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں, سیدھی سی بات ہے, سنجرانی صاحب سمیت ان یا پہ بھی کمپنی خود پھر لے آتی ہے, یا پھر پیچھے وہی بات ہے کہ طاقتور ہاتھ ہوں. تو کیا یہ ایک غیر سیاسی بیس والا بندہ, یہ موجودہ جو بحران ہے سیاسی بھی, اور سب سے بڑا یہ کہ جو مالیاتی بحران ہے, وہ کسی طور اس کا اہل نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے کڑاکے تو نکال سکتا ہے, وہ کسی کے کہنے پہ جس کو کسنا ہے اس کو کس تو سکتا ہے, لیکن وہ اس ملک کا جو اربوں ڈالر کا ایک گیپ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ہے قلعہ عبداللہ سے, وہاں کی تحصیل گلستان اور مسلم باغ کے 2 پختون, یہ پختون بیلٹ ہے, تو یہ بھی پختون ہیں. سنجرانی بلوچستان بلوچ ہیں, یہ پختون ہیں دونوں بلوچستان کے. تو 2 پختونوں کا میں نے ان سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے خود خواہش ظاہر کی جی ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے مسائل بتانا, وہ میں نے پبلش کیے ہیں. ان کے مطابق گلستان تحصیل جو ایک عرصہ تک ایک پرامن علاقہ تھا, وہاں اب ہتھیاروں کا انبار لگا ہوا ہے. 55 فیکٹریاں وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ منشیات بنانے والی ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئس بھی وہاں سے بن کے نکلی پاکستان میں. اور پھر یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کہی, میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو خوبصورت لڑکا ہوتا ہے یا خوبصورت لڑکی ہوتی ہے وہ گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں جی یہ ہمارے حوالے کریں, یہ انہوں نے مجھے بتایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب یہ صرف پی ٹی آئی کے کڑاکے نکالیں گے, یا یہ اپنے علاقے میں, اپنے ہوم ٹاؤن میں, اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں ان چیزوں کو بھی چیک کریں گے کہ کون فیکٹریاں کون سی ہیں وہ منشیات والی, وہ لوگ کون ہیں جو لڑکے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں, وہاں پہ نشہ کون پھیلا رہا ہے, وہاں پہ ہتھیار کون پھیلا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو کاکڑ صاحب پہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور بات بھی ہو رہی تھی, بلوچستان کے جرنلسٹ نے یہ بات کی کہ کاکڑ صاحب جو ہے انہوں نے ایک وائس آف بلوچستان ایک این جی او بنائی, وہ نیب میں کیس بن چکا ہے, اور ان کے پیسہ وغیرہ کہاں سے آتا رہا, یہ چیزیں چلتی رہی. لیکن ایک تہذین صاحب جو سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان میں وہ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا خود. یہ اٹ سیلف ایک ناجائز میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسی ملک کسی بھی ملک میں دیکھ لیں جہاں پہ تسلسل ہوتا ہے الیکشنز کا, وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ دیکھیں پنجاب اور کے پی میں وہ کون لوگ ہیں, وہ بیوروکریسی کو کیسے بڑی بڑی گاڑیاں دے سکتے ہیں, وہ پروموشن کیسے, یعنی ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے آپ آئے ہیں, آپ نے صرف سموتھ ٹرانزیشن کرنی ہے, الیکشن کروانے ہیں. اور وہ آپ دیکھ لیں 10 ماہ ادھر ہو گئے, اس کے بعد جب یہ آئے گی اور پہلے سے یہ دیکھیں ذہن سازی کی جا چکی ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے والے, اور یہ بتایا جاتا ہے روزانہ آ کے جناب اگر حفیظ شیخ آ گیا وہ تو کہہ رہا ہے میں نے 2 سال نہیں جانا, فلانا کہہ رہا ہے میں نے 3 سال نہیں جانا. یعنی یہ چیز اگر آپ کے پہلے ہی انسٹیٹیوشن اس قدر ویک ہو جائے کہ آپ کو پہلے بتایا جائے کہ آئین کو تو سمجھا ہی کچھ نہیں جا رہا, اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا گیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے 90 ڈیز میں 60 ڈیز میں کرنا ہے.
اب اگر اسمبلی وقت سے پہلے جب توڑ دی گئی ہے تو یہ تو بتایا گیا کہ 90 دن ہے، اب 90 دن کے بجائے ابھی سے ہی ذہن سازی کی جا چکی ہے، ابھی شاید کوئی ایک بندہ بھی نہیں یہ کہہ جو رہا۔ آپ نے بات کی بڑی اہم ہے کہ کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہوتی ممالک میں، وہی حکومت انکمبینٹ جو حکومت ہوتی ہے وہ رہتی ہے، اور الیکشن کمیشن اتنا strong آلریڈی ہوتا ہے۔ خود مختار ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرواتا ہے اور اگلی حکومت کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، اس کی آڑ میں یہاں پہ کاروبار بن چکا ہے۔ بہت سی جو ہیں وہ گیمیں کی جاتی ہیں۔ ناظرین سامعین، ہم مختصر ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی بہت سی تفصیلات جیسے نیب کی میں نے بات کی انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، تو دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔